جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے کتراتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں تو یہ کچھ منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی ان کی والدہ صاحبہ کو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک سن رسیدہ فقیہ سے دریافت کرتی۔ ایسے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب لوگ دیکھتے تو ادب اور احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے مسئلہ دریافت کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ فقیہ کو مسئلے کا صحیح حل معلوم نہ ہوتا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے، پھر اونچی آواز سے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتاتا ہوں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چاہیے۔ اس ادب اور احترام کے صدقے ہی وہ امام اعظم بن گئے۔ ناظرین، اگرچہ والدین کا ادب اور احترام عمر کے ہر حصے میں واجب ہے، لیکن جب دونوں بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہوں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کا زیادہ خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی ذرا سی بے رخی والدین کے لیے دل کا روگ بن جائے۔ جب والدین اولاد کے رحم و کرم کے محتاج ہوں تو حالات کے ان بے رحم تھپیڑوں میں اولاد پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسا کوئی قولی یا فعلی رویہ اختیار نہ کریں جس سے والدین کو ایذا پہنچے، بلکہ اس وقت انسان اپنے بچپن کو یاد کرے کہ جب وہ اپنے والدین کی شفقت اور حسن سلوک کا اس سے زیادہ محتاج تھا، اپنے ننگے بدن کو ڈھانپ نہیں سکتا تھا، خود اپنی مرضی سے کربٹ نہیں بدل سکتا تھا، اپنے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بدن کے ساتھ لگی گندگی کو بھی نہیں دھو سکتا تھا۔ اس بے بسی کے عالم میں باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا نے ایک سائیدار درخت کی طرح اسے اپنی محبت کی گھنی چھاؤں سے نوازا۔ یہ ماں ہی تو تھی جو بچے کو پہلے کھلاتی تھی پھر خود کھاتی تھی، جو بچے کو پہلے پلاتی تھی بعد میں خود پیتی تھی، جو بچے کو پہلے سلاتی تھی بعد میں خود سوتی تھی، جو اپنے سر کی ایک چادر کے کونے سے بیٹے کے جوتوں کو صاف کرتی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے بچے کے پاؤں میں جوتا پہناتی تھی۔ آج اس ماں کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ پہنچا۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ والدین کا ادب و احترام کا خیال رکھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی جتنی خدمت کرے ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی، بلکہ اگر ساری کائنات کی نعمتوں کا لقمہ بنا بنا کر والدین کو دے تو بھی والدہ کے سینے سے پیے ہوئے دودھ کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا، بیٹا بیمار ہو اور لاعلاج مرض میں گرفتار ہو تو باپ اس کی دراز عمری کی رو رو کر دعائیں کرتا ہے، اس کے بس میں ہو تو اپنی بقیہ زندگی کے دن اپنے بیٹے کو دے کر خود موت کو قبول کر لے، لیکن جب باپ بیمار ہو اور لاعلاج ہو جائے تو چند دن میں ہی بیٹا مایوس ہو کر دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے بوڑھے باپ کو اپنے پاس بلا لے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وفا کے بدلے اتنی جفا۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کے ادب اور احترام اور خدمت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔